السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ وقال اللہ تعالی لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسهم خیرا۔ وقال اللہ تعالی ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظن المؤمنین خیرا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، بسلسلہ درس قرآن اللہ کی توفیق سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ پاک ہمارے سننے سنانے کو قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں زندگی گزارنے کے مکمل اصول سکھلائے ہیں، مکمل ضابطہ حیات عملی طور پر ہمارے سامنے نمونہ بن کر پیش کیا۔ بہت سی عادتوں کو بدلنے کا حکم دیا اور بہت سی عادتوں کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ ان میں سے ایک عادت جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی، اس عادت کو بدلنے کا حکم فرمایا اور صحابہ کے اندر اس عادت کو بدل کر ہی رکھ دیا۔ اس حوالے سے آج گفتگو کروں گا۔ وہ عادت ہے بدگمانی کی۔ یہ ایسا زہر ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس عادت کی وجہ سے گھروں کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں، آپس کی محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ خاوند کا بیوی پر بدگمان ہونا یا بیوی کا خاوند پر بدگمان ہونا، اولاد کا اپنے ماں باپ پر بدگمان ہونا، ماں باپ کا اپنی اولاد پر بدگمان ہونا، اسی طرح معاشرے میں جو بھی رہتے ہیں جن کا آپس میں تعلق، دوست کا دوسرے دوست کے ساتھ بدگمان ہونا، ہمسائے کا ہمسائے کے ساتھ بدگمان ہونا، یہ ایسا زہر ہے، یہ ایسی نفرتیں پھیلاتا ہے کہ تباہیاں ہو جاتی ہیں۔
نفرتوں کی ایسی انتہا تک بندہ پہنچ جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو وہ دشمن سمجھنے لگ جاتا ہے. یہ ایسا زہر ہے. اور اس کے حوالے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ قرآن، بذریعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے فرمان کے ہمیں باقاعدہ اس بات کی تربیت دی کہ بدگمانی گناہ ہے. مثلا یہ عام طور پر ہے، ہم کسی کے بارے میں بھی برا خیال اپنے ذہن میں لے آتے ہیں کہ فلاں ایسا شخص ہے، حالانکہ وہ اس کے اندر غلطی ہے یا نہیں ہے، ہم نے اپنے ذہن کے اندر وہ بدگمانی بٹھا دی. یا کسی نے کسی حوالے سے ہمارے حق میں کوئی ایسی بات کہہ دی تو ہم بدگمانی کی اس انتہا تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں. اور یہ عام معاشرے کے اندر ہے. ہر بندہ، آج کا جو دور ہے، ہر بندہ دوسرے کے حوالے سے بدگمان ہے. ہر بندے کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ چکی ہے. اگر کوئی کسی کو ملنے آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بار بار مجھے ملنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی تو ایسا مسئلہ ہے. کوئی ہمیں ملنے نہیں آتا تو ہم ذہن کے اندر ایسی بدگمانی بٹھا دیتے ہیں، کوئی تو ایسی بات ہے، اس نے مجھ سے قطع تعلق کر دیا ہے. بالکل گھروں کے اندر اگر بالفرض خاوند لیٹ سے گھر آتا ہے تو بیوی بدگمان ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ سارا دن کہاں گزارتا ہے اور کہاں کہاں سے یہ ہو کے آ رہا ہے. اگر بالفرض اس نے موبائل کو کوئی پاسورڈ لگایا ہوا ہے تو اس پر بھی وہ بدگمان ہوتی ہے کہ کیوں اس نے پاسورڈ لگایا ہوا ہے. یا خاوند جب گھر پہنچتا ہے دیکھتا ہے کہ بیوی فون پر کوئی بات کر رہی ہے تو یہ بدگمان ہوتا ہے کہ کس سے بات کر رہی ہے. آتے ہی اس نے اگر فون بند کر دیا کہ اب خاوند آ چکا ہے، اب میں اس کی خدمت کروں، اس کی دیکھ بھال کروں، تو اس پر بھی بدگمان ہو جاتا ہے کہ آتے ہی اس نے جو ہے فون کیوں بند کر دیا. اگر بالفرض وہ فون بند نہ کرے تو پھر یہ بدگمان کہ میں آیا ہوں، اس نے میرے دیکھ بھال کا خیال نہیں کیا. یوں یہ ہمارے اندر اس قدر سرایت کر چکا ہے. آج اس دور میں ہم ہر کسی پر بدگمانیاں کرتے ہیں اور ہمیں اس چیز سے روکا گیا. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. بعض بدگمانیاں یہ گناہ ہوتی ہیں اور ہمیں اس بات سے روکا گیا ولا تجسسوا کہ تجسس میں نہ پڑو کسی کے حوالے سے، کیونکہ یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر فلاں عیب ہے تو ہم بدگمان ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد بالفرض اس کے اندر وہ عیب ہے بھی صحیح، ہم جا کے کسی کو بتاتے ہیں تو یہ غیبت ہو گئی. غیبت کا بھی گناہ ہوتا ہے، حالانکہ وہ جو بد چیز ہے اس کے اندر موجود ہے، ہم جا کے کسی کو بتاتے ہیں یہ غیبت ہے، اس پر بھی گناہ ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کے اندر فلاں برائی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میرے اندر فلاں برائی نہیں ہے، اپنے آپ کو ہم اچھا سمجھنے لگ جاتے ہیں. جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور دوسرے کو برا کہتا ہے تو اس چیز سے تو ہمیں روکا گیا ہے، یہ گناہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا ظن المؤمنین خیرا، بلکہ قرآن کی ایک آیت ہے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسہم خیرا،
کسی کے حوالے سے اگر کوئی ایسی بری خبر آئی ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ مومنین مومنات تم اس حوالے سے خیر کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں ہمیں یہ تربیت دی گئی، ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ تم نے گمان اچھا رکھنا ہے اس حوالے سے. اگر بالفرض اس کے اندر وہ برائی ہے بھی صحیح اور تم یہ سمجھتے ہو، تم یہ دیکھتے ہو کہ میرے اندر وہ نہیں ہے کہ میں اس سے اچھا ہو گیا، جب میں آپ نے یہ کہا کہ میں اس سے اچھا ہو گیا تو یہ گناہ ہے. یہی چیز تو تھی شیطان کے اندر. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ تو اس نے کہا تھا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں. یہی میں نے اسے اللہ کے دربار سے نکال دیا تھا. تو جس کے اندر میں آ جاتی ہے نا جی، تو پھر وہ مارا جاتا ہے، وہ مارا جاتا ہے. جب کسی کے اندر آپ برائی دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر نہیں ہے اور فلاں کے اندر ہے، تو ایک تکبر پیدا ہوتا ہے، اس چیز کا گناہ ہے. پھر آپ جب کسی کو جا کے بتاتے ہیں اس حوالے سے، حالانکہ اس کے اندر وہ عیب ہے، آپ جا کے کسی کو بتاتے ہیں کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے، یہ غیبت ہے، اس کا بھی گناہ ہے. اگر بالفرض آپ نے بدگمانی کی، کسی کے حوالے سے سنا، یا ایسے خام خواہ اپنے ذہن میں اس کے حوالے سے غلط بات بٹھا دی، کسی کو بتایا کہ اس کے اندر فلاں فلاں برائیاں ہیں، یہ تہمت ہے، تہمت کا الگ گناہ ہے. اسی سے ہی پھر آگے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد کے پاس گیا، میں نے کہا کہ حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرا باطن جو ہے وہ صاف ہو جائے، مجھے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، دل کے اندر اللہ کی محبت بس جائے، اللہ کی یاد سے میرا دل آباد و شاد ہو جائے. تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد نے جو فرمایا وہ تصوف کا نچوڑ ہے. آپ نے فرمایا کہ بچہ ایک تو خود بینی سے بچ، یعنی کہ میں ایسا میں ویسا، تو ایک تو اس چیز سے بچ. دوسرا بدگمانی سے بچ، کسی کے بارے میں بھی کوئی غلط نہ سوچ، کسی کے حوالے سے بھی کچھ بھی غلط نہ سوچ. جب تیرے اندر یہ دو صفات پیدا ہو جائیں گی تو پھر اللہ کا قرب، اللہ کی محبت تجھے نصیب ہو جائے گی، تیرا باطن صاف ہو جائے گا، اللہ تجھے اپنا پیارا بندہ بنا دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت میں کیسے سمجھوں کہ فلاں کے حوالے سے میں بدگمان ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ ذرا اپنے اندر کا جائزہ لے اور دیکھ، اگر تجھے اس سے ہے محبت، پھر محبت میں کسی وجہ سے کوئی ہو گئی ہے کمی، تو سمجھ لے کہ تو اس کے حوالے سے بدگمان ہو گیا. یہ ہم بطور خود جائزہ لے سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کسی پر نظر پڑے تو ہم اس کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، تو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ میں اس کے حوالے سے بدگمان ہوں یا بدگمان نہیں ہوں. ہمیں ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے بہت کچھ سمجھایا اور بڑا آسان کر کے ہمیں سمجھا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک حدیث پاک میں آتا ہے مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے، مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے. یہاں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں.
حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ہندو آیا. اس کو ایسا علم تھا، وہ دل کے اندر جھانک کے دیکھ لیتا تھا کہ یہ کیا سوچتا ہے، اس کے دل کے اندر کیا ہے. اس کو استدراج کہتے ہیں. تو جب حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میں یہ علم جانتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے دل کے اندر جھانک کے دیکھ. تو اس نے دیکھا تو کہا کہ حضرت یہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ یہ جو علم ہے یہ تو نے کیسے سیکھا، یہ علم تجھے کیسے آیا؟ اس نے کہا کہ ہم اپنی نفس کا الٹ کرتے ہیں. نفس چاہتا ہے کہ میں پانی پیوں تو ہم پانی نہیں پیتے، دل چاہتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں، ہم کھانا نہیں کھاتے، کئی دن ہم بھوکے رہتے ہیں. تو یہ اس طرح کر کے ہم ایسی طاقت حاصل کر لیتے ہیں کہ کسی کو اگر ہم دیکھنا چاہیں، اس کے دل کے اندر جھانکنا چاہیں، اس کے حوالے سے کچھ بھی دیکھنا چاہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں. تو جب حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا اور اس کی یہ بات سنی تو کہا کہ کلمہ پڑھو. تو اس نے کہا کہ میں کلمہ کیوں پڑھوں، میرا دل نہیں چاہتا. تو کہا کہ دل نہیں چاہ رہا نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موبائل کی کوئی خرابی ہو گئی تھی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہارا دل نہیں چاہ رہا، اگر تم خلاف ورزی کرو گے تو یہ جو علم تم نے سیکھا ہے یا جو حاصل کیا ہے اس علم سے محروم ہو جاؤ گے. تو اس نے مجبوراً کلمہ پڑھا. جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کے بعد پھر جب وہ جانے لگا تو آپ نے کہا کہ اب ذرا تو مجھے جھانک کے دیکھ. پھر جب اس نے جھانکا اور دیکھا اور کہا کہ حضرت اب تو روشنی ہی روشنی ہے. تو کہا کہ دراصل جب اس وقت تو نے مجھے دیکھا تو تجھے اپنا دل نظر آیا، کیونکہ تیرا جو دل تھا وہ ایمان سے خالی تھا، اس لیے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا. اب جب تو نے کلمہ پڑھ لیا، گویا میرے دل کو دیکھتے ہوئے جھانکتے ہوئے تو نے اپنا دل دیکھ لیا. اب کیونکہ تو ایمان کی دولت سے اب نوازا گیا ہے تو اب تیرے دل کے اندر روشنی پیدا ہو گئی ہے. تو بالکل اسی طرح بعض دفعہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ عیب ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وہ اس کے اندر ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے اندر کی خرابیاں ہوتی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خرابیاں ساری اس کے اندر ہیں. ہماری سوچیں غلط ہوتی ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ غلط سوچتا ہے. مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. جس طرح آئینہ ہم دیکھتے ہیں تو آئینے کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو چہرہ نظر آتا ہے، اپنا چہرہ ہمیں نظر آتا ہے. تو اسی طرح بعض دفعہ ہمارے اندر کے عیب ہمیں ہی دکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ وہ فلاں کے اندر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت خالد ابن ولید ایک مارکے سے واپس آئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں مارکے کو فتح کر کے میں آیا ہوں اور وہاں ایک کافر تھا. جب میں اس کو مارنے لگا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے اس کو قتل کر دیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے مبارک ارشاد فرمایا، خالد ابن ولید جس کو سیف اللہ کا لقب ملا، اللہ اکبر کبیرہ، جو جرنیل اسلام ہیں، ان کو کہا کہ تم نے اس کے دل کو جھانک کے دیکھا تھا کہ اس نے یہ جو کلمہ ہے یہ ڈر کی وجہ سے پڑھا. پھر فرمایا
جب تک اس کے خون بہے کا بہا ادا نہیں کرو گے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تربیت دے رہے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تشریف فرما تھے، تو صحابہ کو کہا کہ اب جو آنے والا ہے یہ جنتی ہے۔ صحابہ استاق میں بیٹھ گئے کہ کون آ رہا ہے؟ تو ایک صحابی آئے، ان کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے، تو صحابہ نے رشک سے دیکھا، جس کو لسان نبوت کہہ رہی ہو کہ یہ جنتی ہے۔ پھر دوسرے دن صحابہ بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا کہ جو آنے والا ہے وہ جنتی ہے۔ دوسرے دن وہی صحابی، تو صحابہ پھر اس کو رشک سے دیکھنے لگ گئے کہ جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کہہ رہے ہیں۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا کہ آنے والا جو ہے وہ جنتی ہے، پھر بھی وہی صحابی تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ان کے پیچھے چل پڑا کہ کون سا ایسا عمل ہے جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اس کو جنتی کہہ کر آپ نے کہا کہ یہ جنتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے جنتی کہا گیا، جنت کی بشارت سنائی گئی، کون سا ایسا عمل کرتے ہیں وہ؟ تو فرمایا کہ میں ان کے گھر پہنچا، میں نے کہا کہ کسی مجبوری کی بنا پر میں آپ کے گھر میں رہتا ہوں 3 دن، میں 3 دن ان کا جائزہ لیتا رہا کون سا ایسا عمل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو جس طرح کے اللہ کے حبیب وسلم نے ہمیں جو اعمال بتائے ہوئے تھے بالکل وہی عمل میں نے دیکھے۔ تو تیسرے دن آخر کار میں نے ان سے پوچھا کہ کون سا ایسا عمل ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے تجھے؟ اس نے کہا کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ میں جب جانے لگا تو اس نے بلایا، اس نے کہا کہ ہاں ایک عمل ہے، میں کسی کے حوالے سے کوئی کینہ نہیں رکھتا، کوئی بغض نہیں رکھتا، کوئی حسد نہیں رکھتا، اللہ پاک نے جو اس کو نعمتیں دی ہیں اس پر میں کوئی حسد نہیں کرتا، کسی کے حوالے سے میں کوئی بدگمان نہیں ہوتا، کسی کے حوالے سے میں کوئی کینہ نہیں رکھتا۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے کہ ہاں یہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں، اور ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہماری تو انگلی ہر کسی پر کھڑی ہو جاتی ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، اور دوسرے کے حوالے سے ہمارے ایسے برے اور ایسے غلط خیالات ہوتے ہیں کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت ذوالنون مصری کشتی میں سوار تھے، تو اس کشتی میں نوجوان کچھ سوار ہوئے، اس میں بچے بھی تھیں اور بچے بھی تھے، نوجوان لڑکیاں تھیں۔ تو وہ کسی پکنک کے پر جا رہے تھے، تو گانے کا سامان، گانا گاتے ہوئے، گانا بجاتے ہوئے، اس طرح حرکتیں کرتے ہوئے وہ جا رہے تھے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے اس قافلے میں مریدین بھی تھے۔ تو ایک نے کہا کہ حضرت ان کے حوالے سے آپ بد دعا فرما دے، دیکھیں یہ کس طرح کیسے گناہوں میں مبتلا ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، یا اللہ جس طرح تو نے ان کو دنیا کے اندر خوش رکھا ہوا ہے، یا اللہ تو آخرت میں بھی ان کو خوشی عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آتا ہے کہ جب ابھی کشتی کنارے نہیں لگی تھی تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ پر نظر پڑی، کیونکہ اللہ والوں کی نظر جب پڑ جائے، اللہ والوں پر کسی کی نظر، اس نظر کا ایسا اثر ہوتا ہے، اللہ والے کے چہرے کا ایک ایسا اثر ہوتا ہے کہ اللہ نے کئی لوگوں کی تقدیریں بدلی ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو جب حضرت ذوالنون مصری پر ان کی نظر پڑی تو وہ آئے، پوچھا کہ یہ کون ہے، بتایا کہ حضرت ذوالنون مصری ہیں۔ کہا کہ ہاں ان کے حوالے سے ہم نے بھی سنا تھا، ہم بھی اشتیاق رکھتے تھے کہ ان کو ملیں۔ پھر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ہدایت کی، کچھ باتیں کی،
اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرمانات سنائے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ کشتی ابھی کنارے نہیں لگی تھی کہ سارے کے سارے توبہ طائب ہو گئے۔ دیکھیں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، ہمیں بد دعائیں نہیں سکھائیں گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے، ان کے پاس ایک اللہ کے بندے آئے اور کہا کہ حضرت فلاں جو آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے نا جی، وہ بڑا بدکار انسان ہے، بڑا غلط قسم کا انسان ہے، اس کے اندر فلاں فلاں عیب ہیں، فلاں فلاں برائیاں ہیں۔ تو آپ نے سنا، تو پھر اس کے بعد کہا کہ ہاں بچہ، میں ہوں دھوبی کی طرح، جس طرح دھوبی کے پاس گندا کپڑا آتا ہے، میلا کپڑا آتا ہے، پھر وہ اس کو دھو کے صاف کر دیتا ہے، اسی طرح میرے پاس جو آتے ہیں وہ میلے ہو کے آتے ہیں، یہاں آ کے اس خانقاہ میں آ کے وہ صاف ستھرے ہو کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے آ کے کہا حضرت آپ کا جو فلاں مرید ہے کل فلاں برائی میں وہ پکڑا گیا، بڑی ذلت کا اس کو سامنا ہوا۔ تو آپ نے سنا، تو آپ نے کہا کہ ہاں اللہ کی ایک صفت ہے معز، عزت دینے والا، اور ایک صفت ہے مذل، ذلت دینے والا۔ اللہ کی اس صفت کی تجلی کا اثر اس پر پڑ گیا ہوگا۔ دیکھیں غلط نہیں سوچا، ہمیں اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تربیت دی گئی، ہمیں اللہ والوں کی طرف سے یہ تربیت دی گئی، اگر کسی میں آپ برائی دیکھتے ہیں اس برائی کی بنا پر آپ اس سے نفرت نہ کریں بلکہ اس سے محبت کریں، اس کو ساتھ بٹھائیں، اس کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کریں، تب جا کے اللہ اس کو ہدایت نصیب کریں گے۔ اگر آپ اس سے نفرت کریں، اس کو نہ آنے دیں، اپنے پاس نہ بٹھائیں، تو کیسے اسے ہدایت نصیب ہوگی؟ ہم نے دیکھا ہے، اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے۔ مجھے یاد ہے میرے حضرت بابا سی رحمۃ اللہ علیہ سنت کے پابند تھے، سنت کے خلاف کوئی کام برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دفعہ کسی کے نکاح میں جب شرکت ہوئی تو اس کو پہلے کہا گیا تھا کہ بھئی ویڈیو وغیرہ نہیں بنے گی، کہا کہ کوئی تصویریں نہیں کھینچیں گی۔ تو جب وہاں پہنچے تو وہاں تو عجیب ماحول تھا، وہاں تو ڈول دھماکے تھے، ویڈیوز بن رہی تھیں، آپ خاموش رہے، اپنے منہ پر کپڑا ڈال دیا، بیٹھے نکاح پڑھایا، نکاح کے بعد واپس ہوئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب خیر نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ جلال بھی تھا، جمال بھی تھا، جلال بھی انتہا کا تھا، اگر شریعت کے خلاف کوئی چیز دیکھتے تو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے کہا کہ اب اس کی خیر نہیں ہے، بہرحال آپ خاموش رہے۔ پھر کچھ وقت کے بعد اس خاموشی کا بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ شخص، وہ اللہ کا بندہ، اس نے باقاعدہ سنت کے مطابق داڑھی رکھ لی، پھر وہ باہر چلا گیا لندن کے اندر، وہاں اس نے جا کے کسی اسلامک انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا، وہاں اس نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، پھر کچھ دینی جو درسی کتابیں ہیں وہ پڑھیں، وہاں ایک مدرسہ قائم کیا۔ پھر حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو فون کر کے کہا کہ حضرت جی میں اب ایک مدرسہ میں بنانا چاہتا ہوں جہاں میں قرآن کی تفسیر دوں گا، اور اس مدرسے کا نام بشیر احمد شاہ اجمالی رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں بعض دفعہ بعض اللہ والے کسی چیز پر جب خاموش ہو جاتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، تو اللہ والوں کی نظر کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اللہ والے کسی کو بد دعا نہیں دیتے بلکہ دعائیں ہی دعائیں دیتے ہیں، اگر کوئی ستائے بھی سی ان کو پھر بھی ان کو بد دعائیں نہیں دیتے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے، اللہ اپنا خصوصی فضل نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی نصیب کر دیں۔ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ گڑ گڑا کر رو رہا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا، یہ گمان پیدا ہوا، بدگمانی پیدا ہوئی کہ یہ ریا کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اس بدگمانی کی وجہ سے 5 مہینے تک میری تہجد چھوٹ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں بدگمانی کی وجہ سے ایسا برا اثر پڑتا ہے، ایسی بے برکتی ہوتی ہے کہ نیکیاں چھوٹ جاتی ہیں، اللہ کی ناراضگی
بھی بندہ اٹھاتا ہے، نیکیاں بھی چھوٹ جاتی ہیں، زندگی بھی انسان کی تنگ ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد حسد، کینہ، بغض، اس طرح کی ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کیوں خام خام اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح گمان کرنے والا بنا دے، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اللہ ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ ہم سب کو ہمارے جو بڑے ہیں، جو گزرے ہیں، انہوں نے جو ہمیں تربیت دی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی ختم خواجگان ہوگا، پھر مختصر ذکر اور دعا ہو جائے گی۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، مغرب کا ٹائم قریب ہے، میں مختصر پڑھا دیتا ہوں۔ دروشی پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، دو دفعہ پڑھ لیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ، انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ، انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ دوبارہ کلمہ شریف۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سورۃ فیل مکمل ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، لم یجعل کیدہم فی تضلیل، وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر، سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم ارفع عنی البلاء والوباء، اللہم ارفع عنی البلاء والوباء، اللہم ارفع عنی البلاء والوباء۔
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أول آخر الشريف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة اخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. 3 دفعہ کلمہ شریف. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محبت کے ساتھ پڑھیں. لا الہ الا اللہ. 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الا اللہ 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 الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہو 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 ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الحوال والآفات وتقدیرنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر. یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، یا اللہ جو کچھ سنا ہے، یا اللہ جو کچھ سمجھا ہے، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ کمی کوتاہی معاف فرما دے. اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب فرما دے. دونوں جہاں کی کامیابیاں، دونوں جہاں کی عزتیں، دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرما دے. یا اللہ ہم سب کا شمار ان بندوں میں فرما دے جس پر تو نے انعام کے وعدے فرمائے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ ہر ایسے عمل سے بچا جس کی وجہ سے تیری ناراضگی ہوتی ہے. ہر ایسے انسان سے بچا جس کی وجہ سے تیری ناراضگی ہوتی ہے. ہر ایسی محفل سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، نفسانی خواہشات سے بچا، آفات و آسمانی عرضیہ، ہر طرح کے شرور و فساد، غیظ و غضب، ہر طرح کی بلیات، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، وباؤں سے. یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے. یا اللہ جو بھی ہماری نیک تمنائیں ہیں، خواہشیں ہیں، ضرورتیں ہیں، پوری فرما دے. جنہوں نے بھی یا اللہ دعاؤں کے لیے کہا ہے، تمام کی تمام دعاؤں کو قبول فرما دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ جو بے روزگار ہیں اپنے خزانہ غیب سے ان کے لیے حلال طیب رزق کا انتظام فرما دے. جنہوں نے روزی کا انتظام کر رکھا ہے ان کی روزی میں برکتیں نصیب فرما دے. جن پر قرض کا بوجھ ہے اس کی ادائیگی ان کے لیے آسان فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں، یا اللہ اس وبا کے حوالے سے جو بیمار ہیں، یا جس طرح کی جو بھی بیماریاں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، گھروں کے اندر ہیں، یا اللہ ہسپتالوں کے اندر ہیں، تمام کو یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. ہم سب ظاہری باطنی روحانی طور پر بیمار ہیں، ہم سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. یا اللہ عافیتوں والے معاملے، خیر و برکتوں والے معاملے نصیب فرما دے. یا اللہ جو ناحق قائد ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما دے. جن پر ناحق مقدمات ہیں یا اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے. یا اللہ عافیتوں والے معاملے نصیب فرما دے. یا اللہ اس وبا میں جتنے بھی یا اللہ شہید ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے ڈیرہ غازی خان، اسی طرح کراچی میں، اسی طرح لاہور میں، اسی طرح جہاں کہیں بھی یا اللہ جاننے والوں میں سے یا جن کو میں جانتا نہیں تھا یا اللہ جن کی وفات ہو گئی ہے یا اللہ سب کی مغفرت فرما. سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما. کروٹ کروٹ رحمتیں، کروٹ کروٹ جنتیں نصیب فرما. خصوصاً یا اللہ ہمارے مرشد یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ فرما. یا اللہ کروٹ کروٹ رحمتیں، جنتیں نصیب فرما. اپنی شان کے مطابق ان کے درجات بلند فرما.
یا اللہ ہمیں یا اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، یا اللہ انہوں نے جو بھی ہمارے حق میں دعائے خیر مانگی ان کو قبول فرما دے، یا اللہ جتنی زندگی باقی ہے ایمان والی، سلامتی والی، عافیت والی، صحت والی، خیر و برکت والی زندگی نصیب فرما، ہمارے بچوں کو قبول فرما، تا قیامت ہماری نسلوں کو یا اللہ قبول فرما، یا اللہ داعی قرآن، ناشر قرآن، عامل قرآن، حامل قرآن بنا دے، متقیوں کا امام بنا دے، ہمارے لیے جو ذخر کا ذریعہ بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ہمارے گھروں کے اوپر یا اللہ ہر طرح کی نعمتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما دے، جن کی اولاد نہیں ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کی نرینہ اولاد نہیں ان کو نیک نرینہ اولاد نصیب فرما، جن کے گھروں میں بچے بیٹھی ہیں ان کے لیے نیک صالح جوڑ عطا فرما، یا اللہ صرف اپنی محتاجی عطا فرما، غیروں کی محتاجی سے بچا، یا اللہ ہمارے گھر کے ایک ایک فرد کو تقوی والا، ذکر والا، قرآن والا بنا دے، یا اللہ گھر کے ایک ایک فرد کو نمازی بنا دے، یا اللہ اپنے اور اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب فرما دے، یا اللہ ہر طرح کے آفات سے، مسائل سے، مصائب سے محفوظ فرما دے، یا اللہ جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، مدارس، مکاتب، خانقاہیں، دین کی جو بھی جماعتیں ہیں، یا اللہ تمام کی تمام کاوشوں کو، محنتوں کو قبول فرما، یا اللہ مدارس کی تمام رونقیں بحال فرما دے، یا اللہ جو ضروریات ہیں اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما دے، جو معاونین ہیں ان پر بھی ہر طرح کی نعمتیں، برکتیں نصیب فرما دے، یا اللہ تا قیامت آباد و شاد فرما دے، حرمین شریفین کی عزت و عظمت میں اضافہ فرما، جو بھی میری آنکھ اس طرف اٹھائے اگر اس کے حق میں ہدایت نہیں اس کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، یا اللہ غیروں کی نظریں وہاں ہیں، یا اللہ روز نئے ان کے منصوبے ہیں، یا اللہ تو اپنا خصوصی فضل فرما دے، تمام جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں ان کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمان ہیں، فلسطین کے ہیں، لبنان کے ہیں، شام کے ہیں، عراق افغانستان کے ہیں، پاکستان کے ہیں، انڈیا کے ہیں، یا اللہ جہاں کہیں بھی یا اللہ مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما، یا اللہ ہماری کھوئی ہوئی عزتیں ہمیں یا اللہ عطا فرما دے، آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما دے، تمام امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما دے، یا اللہ تو اپنا خصوصی فضل فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے شایان شان وہ بھی عطا فرما، ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔